جنوبی کوریا کے مشرقی چیک پوائنٹ پر فوج سے پاک علاقے میں جوسونگ یونیفیکیشن آبزرویٹری ہے، جہاں سے سیاح دور شمالی کوریا کے پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اولمپکس کے صوبائی میزبانوں نے ایک آرٹ فیسٹیول منعقد کیا، جس کا موضوع کوریائی سرزمین کی تقسیم اور پھر سے متحد ہونے کی امید ہے۔ دونوں ملکوں کی ایک جیسی موسیقی کو اجاگر کرنے والے پروگراموں کے ساتھ ساتھ ناول نگار لی اوئی سو نے امن کے لیے ایک نظم بھی پڑھی۔ سن 2018 کے پیونگ چانگ اولمپکس میں شمالی اور جنوبی کوریا کے لوگوں کے اکٹھا ہونے اور برادرانہ پیار بانٹنے سے شاید ہمیں اتحاد کا ایک مختصر لمحہ میسر ہو سکے۔ کوریا میں مصالحت کا یہ موضوع جنوبی کوریا میں اولمپکس کے دوران 40 سے زیادہ ثقافتی تقریبات کی توجہ کا مرکز ہوگا۔ جنوبی کوریا کے حکام کو توقع ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے 140 فنکاروں اور موسیقاروں کو بھجوانے کے فیصلے سے ان عالمی خدشات کی شدت کو کم کرنے میں مدد ملے گی کہ کھیلوں کے دوران کوئی فوجی تصادم ہو سکتا ہے۔ باہر سے آنے والے لوگ پریشان ہیں کہ یہ خطہ بہت خطرناک ہے، مگر ہمیں ان کے خدشات دور کرنے میں خوشی ہوگی۔ حکام کی خواہش ہوگی کہ فوج سے پاک علاقہ اولمپکس کے لیے آنے والے سیاحوں کے لیے ایک منزل بنے، جہاں پر کئی تاریخی مقامات ہیں، جیسے شمالی کوریا کے بانی رہنما کم il سنگ کی موسم گرما کی رہائش گاہ، جو 1953 میں کوریائی جنگ کے بعد جنوب کا حصہ بنی۔ فوج سے پاک علاقے میں ایک عجائب گھر بھی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں سے جاری عسکری تناؤ کی نشانیاں بھی ہیں۔ میوزیم کے انچارج امید لگائے ہیں کہ اولمپکس میں امن کی کوششوں سے سیاحوں میں ملک کی تقسیم کی تاریخ کے بارے میں دلچسپی بڑھے گی، اور جنوبی کوریا میں اولمپکس کے منتظمین دوستی کے پیغامات بھجوا کر امن کے امکان پر زور دے رہے ہیں۔ برائن پیڈن کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔